کہ تم اسے دیکھنے کا تصور کر سکو، اس کے باوجود کہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کے باوجود کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، پھر بھی کر سکو، تو پھر وہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں لیکن عوام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ کیا۔ دنیا مذاہب کی تاریخ میں یہ ہوا کہ توجہ مرکوز کرنے کی اور میڈیٹیشن کی تو اہمیت تھی، وہ ہے، یہ حصہ بھی باقی ہے کہ تم نہیں کر سکو گے، عوام نہیں کر سکیں گے۔ اب حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا پہلے پریکٹس کرو، ابیاس کرو کسی بندو پر، کسی نقطے پر توجہ مرکوز کرنے کی۔ پہلے اب یہ حل نکالا گیا ہے جو ان کے پرانے رشیوں نے یہ سلوشن دیا کہ پہلے کسی بندو، کسی نقطے پر توجہ مرکوز کرنے کی ابیاس کرو، مشق کرو۔ ایسے نراکار کے اوپر جو غیر مجسم ہے ایسے توجہ مرکوز نہیں کر پاؤ گے۔ اب شروع ہو گئی مشق اس سے، پھر وہ بندو اور وہ نقطہ پتھر رکھے گئے ایسے کہ جو کسی شکل و صورت کے نہیں تھے شروع کے دور میں، توجہ مرکوز کرنے کی مشق چل رہی ہے۔ ان پتھروں کو پھر شکلیں ملنا شروع ہوئی وقت گزرنے کے ساتھ، خدا کی مختلف صفات کی، یعنی شروع میں جو شکلیں ملی تھی وہ مختلف صفات کی تھی۔ یہ بات اپنی جگہ تھی کہ نہیں اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو نراکار ہی ہے، غیر مجسم، لیکن اس کی صفات ہے، قادر مطلق ہے۔ 4 ہاتھ بنا دیے اب پتھر کے، پہلے پتھر کی کوئی شکل نہیں تھی، توجہ مرکوز کی بات چل رہی ہے۔ اب بات اور آگے بڑھی جب پتھر آ ہی گیا تو کہ وہ جو قادر مطلق ہے سب کچھ کر سکتا ہے، 4 ہاتھ بن گئے۔ 4 ہاتھ کسی کے نہیں ہوتے، وہ خود کہتے ہیں، لیکن یہ بتانے کے لیے یہ لوگوں کے اوپر جو اس پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ بٹھانے کے لیے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر طرف اس کا ہاتھ ہے۔ 4 ہاتھ بن گئے، کسی کے 3 سر بن گئے۔ یہ سب کہتے ہیں کہ سرور نہیں، جسمی نہیں ہے، 3 سر کیا، سرودرشی ہے، بصیر ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ یہ تصور دینے کے لیے اس کی صفات کی شکلیں بنائیں انہی پتھروں سے کہ اس کی صفات پر توجہ مرکوز کرو۔ بات اور آگے بڑھی، اب جب توجہ اس پر مرکوز کر رہے ہیں جس کے 4 ہاتھ ہیں یا 3 سر ہیں، اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور دن رات اس کے اوپر میڈیٹیشن یا مراقبہ ہو رہا ہے، تو ہلکے ہلکے کر کے وہ تصویریں ذہنوں میں سما گئیں، اس میں سے نکل نہیں سکتی۔ پھر اس پہ کہانیاں بنی، دیوی دیوتاؤں کے نام دیے گئے، ان صفات کو الگ الگ طرح کی قصے لکھے گئے۔ یہ مورتی پوجا کی، بت پرستی کی ابتدا، بنیاد جو یہاں پر ڈالی گئی وہ اس غلط حل کی وجہ سے تھی۔ جو نماز کے بارے میں کہا گیا تھا، اس میں جو پیغمبر علیہ السلام نے جو حل دیا، اور یہاں جو کوئی بھی نبی آئے ہوں گے انہوں نے وہی حل دیا ہوگا، وہ سلوشن نکال دیا، وہ حل نکال دیا۔ حل جو پیغمبر نے دیا وہ یہ تھا کہ تم جب ابتدا کرو تو پھر یہاں سے کرو جب تم توجہ مرکوز نہیں کر سکتے، کہ یہ مت سوچو وہ کیسا ہے، جب سوچو گے تو کوئی آئے گا، کہیں شکلیں آئیں گی، کہیں حدود آئیں گی، باؤنڈریز آئیں گی، خاکے آئیں گے، یہ مت سوچو وہ کیسا ہے، یہ مت سوچو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، شروع یہاں سے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، موجود ہے تمہارے پاس۔ تو اس کو دیکھنے کا تصور شروع میں نہ کرو، شروع میں توجہ اس پر ساری مرکوز ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں سے بات یہ حل جو تھا یہ نبی نے دیا تھا، اس حل کو انہوں نے نکال دیا، بت پرستی آ گئی۔ وہاں توجہ مرکوز کرنے کی اور میڈیٹیشن کی اہمیت آج تک باقی ہے، بڑی بنیادی چیز ہے۔ یہاں توجہ مرکوز کرنے کی اور میڈیٹیشن کی بات نکل گئی، طریقہ صحیح آ گیا، وہ جو اصل بنیاد تھی وہ نکل گئی، جو پروسیجر بتایا تھا، وہ جو غلط طریقہ بتایا گیا تھا، جو لوگوں نے اپنی مرضی سے رکھ دیا تھا، وہ نہیں ہے، طریقہ تو وہی ہے لیکن اصل روح نکل گئی۔ جب روح کسی چیز کی نکل جاتی ہے، روح اور جسم جیسے ہمارے ہوتے ہیں ویسے ساری عبادات کے بھی ہوتے ہیں۔ عبادات کا، یہ قاری طیب صاحب مرحوم نے یہ جملہ لکھا ہے، تو انہوں نے کہ عبادات کا بھی ایک روح ہوتی ہے اور ایک جسم ہوتا ہے، اور اگر روح جسم سے نکل جائے تو جسم کو پھر لاش کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی، خالی باڈی نہیں، جسم کو تو باڈی کہتے ہیں، جب روح نکل جائے تو وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، لاش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، مساجدہم عامرہ و خرابا من الہدی، ایک دور آئے گا جب مسجدیں تو بھر جائیں گی لیکن ہدایت کے کھنڈر ہوں گے۔ تو خالی مسجدوں کا بھر جانا جو ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مسجدیں نہ بھریں، لیکن خالی مسجدوں کا بھر جانا ہی کافی نہیں ہے، نماز کی روح واپس آنی ضروری ہے۔
نماز کا پروسیجر اور نماز کا طریقہ، نماز کی ابتدا تو وہاں سے ہونی تھی، حضوری کے تصور سے کہ وہ یہاں پر موجود ہے، مالک جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے اور اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس پر توجہ مرکوز، اس پر یہ میڈیٹیشن تمام نماز میں باقی رہے، نماز کے کسی حصے میں یہ سلپ نہ ہو جائے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، میں سائنٹیفیکلی، میں جو دنیاوی علوم ہیں میں ان کی روشنی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کہ کتنی بڑی بات ہے یہ، اور اس سے کیا کچھ حاصل ہوتا، اور اس کو سمجھ لیا بعض غیر مسلموں نے، اور انہوں نے اس سے وہ اس حصے کو استعمال کر کے انقلاب لے آئے اپنے یہاں، اور ہمارے یہاں بھول گئے، سمجھنا تو الگ بات ہے، یہ حصہ نکل گیا۔ میں اس کی مثالیں بھی دوں گا، اور اصل میں تو وہ عبرت کی مثالیں ہیں، اس کی مثالیں بھی دوں گا، لیکن پہلے میں جو موجودہ جو علوم ہیں دنیا میں، انسان کی عقل، انسان کی انٹیلیجنس جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، جو اللہ نے قوانین یہاں پر دنیا میں نافذ کیے تھے ان کا وہ پتہ چلا گیا، اور بہت سی چیزیں دریافت کرتا چلا گیا۔ ایک علم ہے علم نفسیات، سائیکالوجی۔ علم نفسیات اور سائیکالوجی کی روشنی میں بے پناہ اہمیت ہے اس بات کی جو بتائی گئی تھی، توجہ مرکوز کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور توجہ مرکوز کرنے کے بعد پھر ابھیاس، مشق، ریاض، یہ الگ الگ زبانوں میں نام ہے ریاض، اس کا ریاض ہونا تھا۔ وہ ریاض سے ہوتا کیا ہے، مشق سے کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحبزادے نے بائک چلانا سیکھی، موٹر سائیکل، ان کو شروع میں بتایا گیا کہ کب ایکسیلریٹر دیں، کب بریکس لگائیں، کب کسی کے آگے سے نکالیں، کب کسی کے پیچھے سے نکالیں، اسے علم کہتے ہیں۔ علم دیا گیا، علم انہوں نے اپنے شعوری حصے میں دماغ کے محفوظ کر لیا۔